آئیے ایک انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ہاں جب شادی کی کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے تو جب صحرا لایا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحرا ہے، اور جب مہندی لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غوث پاک کی مہندی ہے۔ کیا یہ اس طرح کہنا کیسا ہے؟ لیکن یقینی سی بات ہے کہ صحیح نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو کہ جن کا کوئی شرعی طور پہ ثبوت نہ ہو ان کو منسوب نہ کیا گیا ہو۔ ویسے بھی صحرا تو ثابت ہی نہیں ہے، پہلے تو تھا ہی نہیں، تو ہماری اختراع اور ایجاد ہے۔ تو اس طرح کی مطلب مذہب کے علاوہ چیزوں کو مذہبی رسومات سا بنا کر پیش کرنا، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین اور غیر دین میں فرق کرنے سے دور کر دے گا۔ وہ سمجھیں گے شاید یہ بھی کوئی شرعی طریقہ ہوگا کہ صحرا دولہا کو باندھو اور اس کو نبی کریم کی طرف منسوب کرو، مہندی لگاؤ تو کہو یہ غوث پاک کی مہندی ہے، تو شاید یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور میں کوئی مطلب خوابی باتیں نہیں کرتا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے، معروف ہوتی ہے، تو ہم اس کی حقیقت تک اور تہ تک جانے کی بالکل زحمت گوارہ نہیں کرتے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ کے گھر میں بہت سارے نظریات اور معمولات ہوں گے، اسی طرح کی باتیں افواہیں معروف ہوں گی، آپ اس کو اپنائے ہوئے تو ہیں، لیکن کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ان کا حکم یا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کی ہو، یا کسی سے پوچھا ہو کہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ جب آپ نے نہیں کیا تو جب آپ یہ الٹی سیدھی چیزیں شامل کریں گے، آپ کی نسلیں بھی نہیں کریں گی، اور وہ بھی اس کو دین سمجھ کر اختیار کریں گے، اور غیر دین کو دین سمجھنا، خلاف سنت یا جو سنت ہی نہیں ہے اس کو شاید سنت سمجھ کے اختیار کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ اس طرح نہ کریں۔ صحرا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں اگرچہ سنت سے ثابت نہیں، لیکن اس طرح منسوب کرنا یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن پچھلے پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہماری اس طرح کی کوئی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں، تو ہماری عوام جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عام حالات میں شاید کسی عالم کا ادب بھی کرتے ہوں، مفتی کا جی مفتی لوگ عالم لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب اس قسم کی رسومات ہو رہی ہوں اور آپ منع کر کے دیکھیں تو ان سے بڑھ کر مجتہد اعظم اور اس زمانے کا امام اعظم ابو حنیفہ کوئی نہیں ہوتا۔ ارے جی یہ تو بولتے رہتے ہیں جاری رکھو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ چیزیں جو آپ آج بڑی معمولی سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ تو میں دلائل کے انبار لگا دوں کہ نئی نئی چیزیں اور اس طرح کی خرافاتوں کو دین میں شامل کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غضب کیا تھا، صحابہ کرام کا کیا تھا، تابعین کا کیا تھا، تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس چیز کو چاہا دل چاہا پکڑ کر اس کو دین بنا کر اور دین کی تعلیمات کے ساتھ شامل کر کے اس طرح کی بدعتوں کو ایجاد کر، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جو سمجھایا جائے اس کو مان لیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں جیسے ہمارے سننے والے کسی کو سمجھائیں کوئی نہ مانے تو لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا بھی ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو کیا توبہ بھی قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں توبہ قبول ہوگی، بالکل ہوگی، اور وہ حرام کھانے والا سے مراد وہ ہے کہ جو حرام قطعی اور عادتاً کھا رہا ہے، ضرورت مند ہو کر کھا رہا ہے، اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے پتہ ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ باقی یہ کہ بعض وقت حرام ظنی ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا واضح حرام نہیں ہوتا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچارے وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا اور ان کی معلومات کی اس کمی کو نظر انداز کر دے گا۔ لیکن بہرحال میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا، نہ یہ کوئی حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمیں پہلے کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے، کچھ بھی مالی معاملہ کرنے سے پہلے اچھے سلجھے ہوئے اور مستند مفتیان کرام سے معلومات حاصل کر کے تبھی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ باقی توبہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ تو رکھی اسی لیے ہے کہ آدمی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ اس گناہ کو مٹا سکے اور پھر دوبارہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ اس کے لیے بالکل اگر کوئی حرام بھی کھا رہا ہے توبہ کرے گا تو پھر وہ حرام کا گناہ مٹے گا نا۔ جب شرک جیسا گناہ توبہ سے مٹ سکتا ہے تو حرام جو روزی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، تو بالکل توبہ اس کی مقبول ہوگی۔ ایک آپ نے کہا کہ نماز میں اگر شہوت محسوس ہو جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ لیکن صرف شہوت پیدا ہونے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ شہوت پیدا ہوئی اور جسم سے کوئی چیز خارج ہو گئی تو وہ وضو توڑ دے گی، اور وضو ٹوٹے گا تو لازم سی بات ہے کہ پھر نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں شہوت کیوں پیدا ہوئی؟ کیا اس لیے پیدا ہوئی کہ کوئی نامحرم وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور آدمی نے ادب توجہ کی، اس لیے اس سبب کو ختم کرنا چاہیے کہ نماز میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یا اس وجہ سے شہوت پیدا ہوئی کہ انسان گندی باتیں سوچتا ہے، گندی
باتیں دیکھتا ہے، اور جب نماز میں کھڑا ہوا تو وہی باتیں عود کرائیں، خاص طور پہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں کہ اس میں قرات بھی امام کر رہا ہوتا ہے، تو پھر سوچ و فکر کے غلبات ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں پھر اس قسم کے خراب قسم کے خیالات آئیں۔ تو اس لیے سمجھانا یہ مقصود ہے، کہنا یہ مقصود ہے کہ آخری شہوت کیوں پیدا ہوئی؟ حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اس کا مطلب پیچھے کوئی سبب ہے، اس سبب کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ باقی مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ کچھ اور کویشچن ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ کسی عالم و مفتی کو کسی بھی دینی و شرعی بات پر حق کہنے سے گھبرانا چاہیے، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو؟ بعض دیندار جان بوجھ کر جان چھڑاتے نظر آتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے تو کہتے ہیں جی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی اختیار کرنا جائز ہے، کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل، جس عالم دین نے یہ جواب دیا بہت ہی معقول جواب دیا ہے۔ حکمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکمت اختیار کی ہو اور اس کو بزدلی کا نام دیا گیا ہو۔ نبی کریم 13 سالہ مکی زندگی میں اسلام کو چھپانے کا حکم دیتے رہے، کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں، حکمت تھی۔ جب آپ نے صحابہ کو کہا کہ ہجرت کرو تو علانیہ طور پہ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ چھپکے سے رات کے حصوں میں نکل جاؤ، یہ حکمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رات کے آخری پہر ہجرت فرمائی، اعلانیہ طور پہ نہیں نکلے، یہ کوئی بزدلی نہیں تھی، حکمت تھی۔ غار ثور میں آپ تھے، سامنے کفار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج نہیں دیا کہ آؤ پھر لڑ دو، ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے، بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نے فرمایا آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو فوراً جلا وطن نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ ان کے شرور سے محفوظ رہنے کی غرض سے ان سے معاہدہ کیا، یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ ایک طویل عرصے تک شرور سے محفوظ رہنے کی غرض سے ان سے معاہدہ کیا، یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ ایک طویل عرصے تک آپ منافقین کو برداشت فرماتے رہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ ابھی حکم نہیں تھا کہ ان کو اپنی صفوں سے باہر نکال دیا جائے، یہ بزدلی نہیں تھی، حکمت تھی۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کفار نے آپ کو روک لیا، صلح حدیبیہ ہوئی، اس سال آپ محصر ہوئے اور آپ نے قربانیاں دیں، یعنی ذبح کروائیں اور احرام کی حالت سے باہر نکلے، اگلے سال پھر جا کر آپ نے عمرہ کیا، یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ ایسی میں بے شمار اور مثالیں دے سکتا ہوں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ اپنے بیانات میں عرض کیا ہے کہ جو عام عوام ہوتی ہے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے وہ فرسٹ فلور پر رہنے والے ہوں، اور علماء اور جو باقاعدہ فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسی سمجھ لیں جیسے وہ بلڈنگ کے 20ویں منزل پر رہنے والے ہوں، سب سے ٹاپ پہ رہنے والے ہوں۔ تو اب یقینی سی بات ہے جو گراؤنڈ فلور پہ رہے گا وہ جب دیکھے گا تو اس کو اتنی دنیا نظر آئے گی جو اس کے سامنے ہے، جبکہ جو 20ویں فلور کے اوپر ہے وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے بغیر کسی حکمت کو سمجھے اوپر والے کو دلائل دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب ڈرے نہیں، خلاف حکمت بس قدم اٹھائیں اور پھر دیکھا جائے گا۔ تو ان کی مثال ویسی ہوتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو روزانہ ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے دو، اور بلکہ زیادہ پیسے دو، میں اپنی ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ ضدی ہو جائے گا، بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، وہ نہیں دیتے، تو بچہ ان کو کہتا ہے بڑے ظالم اور بے وقوف ہیں، روزانہ میری خواہشات پوری ہونی چاہیے، وہ حکمتیں نہیں سمجھ پاتا۔ پھر جب وہ خود بڑا ہوتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، خود باپ بنتا ہے یا کوئی بچی ماں بنتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سلجھے ہوئے علماء ہیں، واقعی کام کرنے والے ہیں، اگر وہ کوئی حکمت اختیار کرتے ہیں یا کسی موقع پر آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بولا جائے لیکن وہ حکمتاً خاموش رہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ ذاتی مفادات کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ وہاں ایک شرعی تقاضا ہی ملحوظ ہوتا ہے۔ اس لیے ان پر اٹیک کرنا یہ بروز قیامت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں شدید گرفت کا سبب بن سکتا ہے، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔